ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہوا اور آج 9 ربیع الاول کا جمعہ نصیب ہوا 10 ربیع الاول کا جمعہ نصیب ہو رہا ہے۔ ایمان کی پختگی اور ایمان کا مرکز، ایمان کا محور، اعمال کی حقیقت، کردار کی صداقت، احوال کا اپنا عروج پانا، قربت الہیہ کا واحد مصدر، واحد راستہ اور سب سے کم ترین فاصلہ، جو رب کی کرم نوازی بھی ہے، رب کی رحمت بھی ہے، رب کا فضل بھی ہے اور رب کریم کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے، گناہ گاروں کا سہارا بھی ہے، کم تر اور اوگن حالوں کے لیے سرمایہ شفقت و شفاعت بھی ہے، بیچاروں کا چارہ بھی ہے، یتیموں کے بالی بھی ہے اور انبیاء کے دل رباؤ دل پر بھی ہے۔ حسن صورت حسن سیرت میں رب کا شاہکار ہے، وہ ذات جس کے آمد کے ڈنکے 1,24,000 پیغمبروں نے بجائے، بجانے سے مراد یہاں محاورہ ہے، ڈنکے بجائے، اعلان کیا، خبر دی، اپنی نبوت کے ساتھ ان کی نبوت کے تذکرے چھیڑے، کبھی ان کی اسماء کا ذکر کیا، کبھی ان کی صفات کا ذکر کیا، کبھی ان کے افعال کا ذکر کیا، کبھی ان کے ادب کا ذکر کیا، کبھی ان کے تعظیم کا ذکر کیا اور کبھی نبیوں نے اپنی وارفتگی اور تعظیم مصطفیٰ کریم کے ساتھ بتائی کہ اگر ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ اتنی بڑی ہستی رب نے عطا فرمائی۔ ایک سوال ذہن میں آ جاتا ہے، سوال یہ ہے، رب نے کسی مشہور دن اپنے محبوب کو کیوں نہیں بھیجا؟ مشہور دن بھیجتا نا، جمعہ کو بھیج دیتا، رمضان کے مہینے میں بھیج دیتا، چلو 4 غرامات والے مہینے تھے، سفر میں بھیج دیتا، جماعت الاول میں وہ ذیقعدہ، شعبان، رمضان اور پھر ذی الحجہ میں بھیج دیتا۔ رب نے 4 حرمت والے مہینوں میں محبوب کو کیوں نہیں بھیجا؟ وجہ اس کی ایک ہی وجہ ہے، رب نے کہا میرا محبوب زمانوں دنوں سے نہیں ہے، میرے محبوب کی افضلیت ہر گھڑی ہر صدی سے افضل ہے، میرا محبوب اتنا افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے ہر لحاظ سے کہ جب جس گھڑیوں میں یہ آئے گا اس کی وجہ سے وہ لمحے، وہ دن، وہ رات، وہ زمانے خود بخود فضیلت والے ہو جائیں۔ یہ وجہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کو رب نے کسی مشہور دن نہیں بھیجا، میرے مصطفیٰ خود ہی بہت مشہور ہیں، ان کی وجہ سے سب مشہوریاں ہیں۔ اعتراض نہیں کرنا، رب کو اس کی حاجت نہیں، مگر مجھے کہنے دیں، رب نے اپنی مشہوری بھی اس کے ذریعے کروائی ہے، اس پر اعتراض نہیں کرنا، یہ قرآن و حدیث سے بات کی، مشہور شہرت دینا، رب کو اس کی حاجت، وہ سب کے دلوں میں ڈال دیتا، سب کچھ کر دیتا، مگر رب نے اپنی مشہوری بھی جس کے ذریعے کروائی اور کہا رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں، اسی سے اندازہ لگا لو میں کتنا رحمت والا ہوں، اس کا مربع بنا کے بھیج رہا ہوں، اسی سے اندازہ لگاؤ کہ میں کیسا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ علی
جن کے ذکر میں اتنا لطف ہے، جو تبتے ہوں گے وہ کیا کرتے ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، میں چاہتا ہوں پہلا حصہ ذرا علمی ہو جائے اس حوالے سے کیا خوشی منانا صدیوں بعد جائز ہو جاتا ہے، اور کیا خوشی منانے کا تصور قرآن حدیث میں آیا ہے؟ آئیں، رب باری تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو کرم نوازیاں فرمائی اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب محبوب آپ کو یاد ہے نا وہ وقت یاد کرو آل بنی اسرائیل و یعقوب، جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتا تھا، اور اس خوشی کی وجہ سے عاشورہ کی رات کو 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اہل یہود۔ اس سے کیا خاص بات؟ بخاری مسلم کی حدیث پوچھا، اس لیے کہ اس دن رب نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ ایک خوشی کا استعارہ ہے، اور یہ سمجھ لینا کہ ہر عید کی نماز ہوتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک عید شرعی ہوتی ہے اور ایک عید فرحت ہے۔ کیا؟ عید فرحت اور عید شرعی۔ شریعت اسلامیہ میں 2 عید شرعی ہیں۔ شرعی عیدیں 2 ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ تو پھر یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ سوال اگر ذہن میں آئے تو یہ شرعی عید نہیں ہے، مگر یہ وہ عید ہے، اگر یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی۔ یہ عید فرحت ہے۔ اب 9-10 محرم کو حرام کو روزہ رکھتے، 10 محرم کا حضور نے فرمایا تھا 9-20 سال شامل کرو، فقہا نے لکھا اس میں۔ اب خوشی کا تصور اگر نہیں ہے تو روزہ کو رکھا جا رہا ہے۔ جب شکرانہ رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو روزہ یادگیری بن گیا، یاد کی علامت بن گیا، خوشی کی علامت بن گیا، رب کی بارگاہ میں شکرانہ بن گیا، اور رب باری تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ یاد ہے تمہیں جب میں نے فرعون سے تمہیں نجات دلائی تو صحرا میں بھیجا، تو اس وادی عتیق کے اندر کچھ نہیں تھا، تو ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ رکھا، تم پر من و سلوہ اتارا، اور دوسری جانب قرآن نے سکھایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو گھٹاؤں گا نہیں، شکر پر ہی بڑھا دوں گا۔ تو نعمتوں پر شکر کرنا یہ حکم خدا بندی ہے۔ یہ بات تو سیٹل ہو گئی، نعمتوں پر شکر کرنا یہ خدا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے کلیہ بتا دیا، چاہتے ہو کہ نعمتیں بڑھ جائیں، لَإِن شَكَرْتُمْ، شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور دوں گا۔ اور اگلا جملہ بھی سننے والا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو گے، نعمتوں کی بے حرمتی کرو گے، نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ اب آگے آئیں، میں خوشی کا تصور قرآن سے پہلے دیتا ہوں، پھر حدیث کی طرف آگے آتا ہوں، آقا کی سیرت کی طرف آتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے دسترخوان کی دعا کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو من و سلوہ مل گیا، تو ہمیں بھی کوئی ایسی چیز عطا ہونا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا عیدا لاولنا وآخرنا، فرمایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کے
نتیجے میں وہ دن ہمارے لیے عید ہو جائے. اب یہاں عید کا کیا معنی ہے؟ صرف نزول مائدہ کی وجہ سے وہ دن عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے عید بن گیا. اور عید کیسی؟ ہماری اگلوں کے لیے بھی ہمارے پچھلوں کے لیے خوشی کا دن بن جائے. اور یہاں پر تو کوئی نماز کا ذکر نہیں آیا. تو یہ عید فرحت ہے، عید خوشی ہے. یہ تصور رکھنا کہ ہم عید میلاد النبی کو عید کیوں کہتے ہیں؟ بھائی عید کسے کہتے ہیں؟ خوشی کو، رحمت کو. تو حضور سے بڑی خوشی رب نے دی کون سی ہے کائنات کو؟ رب کی سب سے بڑی خوشی تو مصطفیٰ ہے. اگر وہ عید نہیں تو پھر مجھے بھی بتاؤ خوشی کیا ہے، پھر عید کیا ہے؟ اور ایک اور نقطہ حدیث شریف سے بھی دے دیتا ہوں. کہتے ہیں 3 عیدیں، تیسری عید ذہن میں آ جائے، تیسری عید لے آئے. تیسری نہیں ہے بھائی، جمعہ کو بھی یوم عید ہے. اور اللہ کا فرمان سنیں اس پر. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو کیوں اتنی عظمتوں والا کہا؟ فرمایا یوم الجمعہ دنوں کا سردار ہے، باقی دنوں سے بڑھ کر اللہ کی عظمت والا. اللہ کے ہاں اس کی عظمت عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہے. یہ امام احمد بن حنبل کی روایت سنا رہا ہوں، ابن ماجہ کی روایت سنا رہا ہوں، اور امام بخاری نے اس کو اپنی تاریخ کبیر میں روایت کیا ہے. امام بخاری روایت کر رہے ہیں. یہ وہی بخاری والے ہیں جو صحیح بخاری میں روایت کرے تو سب ٹھیک ہے. تو وہی امام بخاری جب دوسری جگہ روایت کرتے ہیں تو امام بخاری بدل نہیں جاتے. یہ حضور کی حدیث سنا رہا. کس سے عظمت والا ہے؟ عید الاضحیٰ اور عید فطر سے بھی بڑھ کر. کون فرما رہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں 5 کثرتیں ہیں. پہلی کثرت، اسی دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اسی دن حضرت آدم کی وفات ہوئی، اور فرمایا اسی دن ایک ساتھ ایسی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو بھی سوال کرے عطا فرماتا ہے، جب تک کہ وہ کسی حرام چیز کا سوال نہیں کرتا. اسی دن قیامت برپا ہوگی. کوئی مقرر فرشتہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، سمندر ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو، کیونکہ اس دن قیامت برپا ہوگی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن یوم عید ہے. تو پھر عیدیں دو تو نہ رہی نا، 52 عیدیں آتی ہیں. اور اس عید کی وجہ کیا ہے؟ وفات بھی ہوئی، قیامت بھی آئے گی، دونوں باتیں ہیں. مگر حضور فرما رہے عید کا دن، تو وفات والے دن حضرت آدم تو اس دن وصال کر گئے، تو غم بھی آنا چاہیے. اور حضور فرما رہے یوم عید ہے، عید کا دن ہے. پوچھا کیوں؟ دوسری روایت میں فرمایا اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے. تو جس دن حضرت آدم پیدا ہو تو وہ یوم عید. تو جس دن وہ پیدا ہو جو آدم سے بھی پہلے تھے نور کی شکل میں، اور آدم علیہ السلام بھی ان کے سامنے بنے تھے، جو کائنات کا مصدر و منبع اور رحمت ہے، رب نے جنہیں اپنے ہونے کا ذریعہ بنایا ہے، کہ رب نے اپنا ہونا جن کے ذریعے بتایا ہے، حالانکہ اسے اس کی عادت نہیں ہے. تو اس عید، اس دن کو عید کیوں نہ کہیں جس دن میرے مصطفیٰ آئے. آگے آئے تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو واپس پلٹتا ہوں. جب یہ دعا مانگی، رب باری تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب باری تعالیٰ نے جب یہ بات ہوئی تو رب باری تعالیٰ نے اوپر خمان نازل فرمایا. تو وہ عید کا دن بن گیا ان کے لیے، یوم عید بن گیا. یا عید شرعی مراد، پھر بار بار دوہرا رہا ہوں، عید شرعی نہیں، عید فرحت ہے. اور قصص الانبیاء میں پچھلی دفعہ میں نے مضمون بیان کیا تھا، قصص الانبیاء میں جب کوئی قصہ بیان کرتا ہے
مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے تو شروع کہاں سے ہوتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس سے پہلے فرعون کو کسی کہانی نے بتایا کہ تمہاری اس بنی اسرائیل کی آج میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو تاراج کرے گا. تو اس نے حکم دیا کہ کوئی بیٹا زندہ نہیں رہنا چاہیے. کتنے ہزار بچوں کو شہید کروایا اس نے, بے گناہ بچوں. مگر رب نے موسیٰ کو بچانا تھا تو بچایا. اب ہر مسئلہ کا عالم کے بیان قصص الانبیاء میں نہیں کرتا. بولے وہ سنیریو ڈسکس نہیں کر رہا کہ کس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, کیا تھا منظر, حالات کیا تھے, گرد و پیش کیسا تھا. اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی. بھائی اسی کو ہم واقعات ولادت کہتے ہیں, اور یہ قرآن کا اصول اور نص قطعی ہے. اور اسی طرح میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر بھی بارہا مقام پر ہم نے کیا. میں آیتیں پڑھتا ہوں, آپ کو ذہن میں آ جائے گا کہ کیا آمد مصطفیٰ کا مضمون قرآن میں نہیں آیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم, لوگوں تمہیں میں سے میرا رسول آ گیا. تو آنے کا پتہ فارسی میں آنے کو آمد نہیں کہتے. تو آمد مصطفیٰ کا مضمون قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, محبوب ہم نے تجھے گواہ بنا کر نہیں بھیجا. تو آنے کا ذکر میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرنا کیا یہ قرآن کی نص قطعی سے نہ ہو گیا. کما ارسلنا فیکم رسول, کہ اس نے تمہیں نے اپنا رسول بھیجا. یہ آنے کا ذکر قرآن کی نص قطعی سے نہ ہو گیا. بتائیں کیا یہ قرآن کا مستقل مضمون نہیں ہے, یا انکار کرتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بھائی اسی آمد مصطفیٰ کا قانون مضمون تو رب بیان کر رہا ہے. تو جب رب آمد مصطفیٰ کا مضمون بیان کرے تو ہم بھی اسی طرح بیٹھ کر حضور کی آمد کا چرچا کر رہے ہیں. ہم کون سی نئی بات کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, انٹھار کی آمد. آگے رب پھر کہتا, میں نے 2 آیتیں دی, تیسری آیت سنے, 3 دی. پھر رب نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان, کیا تمہارے پاس میرے ہونے کی سب سے بڑی دلیل میرے مصطفیٰ کی صورت میں, ذات کی صورت میں آ نہیں گئی. پھر آنے کا ذکر, پھر کہا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا, بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے. تو یہ آمد مصطفیٰ کا مضمون نہیں ہے. آگے آئیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آمد مصطفیٰ کا ڈنکا بجا رہے ہیں اور کہہ رہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد. اب ترجمہ دیکھیں, محبوب وقت یاد کرو جب بنی اسرائیل کے سامنے میرے عیسیٰ نے خطاب کیا. اب جب کی بات آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے بنی اسرائیل سے, تو اس کا مطلب کوئی مجمع تھا نا, کوئی جلسہ تھا نا, کوئی مقام تھا نا جہاں پر لوگ اکٹھے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, اور حضرت عیسیٰ کی شان بیان ہو رہی ہوگی. کہتے ہوں گے کیا شان ہے ہمارے نبی کی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں, شرح کر رہا ہوں, وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, برزدوں کو ٹھیک کرتے ہیں, وہ جو کھا کر آئے وہ بتا دے, جو چھپا کر آئے وہ بتا دے. رب نے یہ شان عطا کی ہے. تو اچانک عیسیٰ علیہ السلام بولے اور خطاب کیا انی رسول اللہ الیکم, بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, مصدقا لما بین یدی, اور اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں تورات ہے. مگر مجھے میری شانیں دیکھ کر یہ سمجھ نہ لینا کہ مجھ پر رب کے کرم و رحمت کی بس انتہا ختم ہو گئی. ارے یہ تو کچھ بھی نہیں. وَمُبَشِّرًا, میں خوشخبری سناتا ہوں بِرَسُولٍ یَأْتِی, جس کی شان یہ ہے آیا نہیں مگر عیسیٰ اس کی آمد کا تذکرہ کر رہا ہے, اس کی آمد کا ذکر کر رہا ہے.
چوتھی جلد لے کر آئے ضیاء القرآن کی، تیسری یا چوتھی جلد. سرکار کی آمد، میں مبشرا برسول یاتی، خوشخبری سناتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے دور کی سب سے بڑی خوشخبری ہے. اس کا مطلب بتا رہے ہیں وہ جو آنے والا ہے وہ مجھ سے بھی بڑی خوشخبری والا ہے. یاتی آنے والا ہے. آمد مصطفیٰ کا مضمون نہیں ہے. آمد مصطفیٰ کی قرآن کی آیتیں کہاں گئی؟ اتنا گر گئے ہم. میں تو جملہ کہوں گا، ظالموں میرے آقا کی تم پر عنایت نہ سہی، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان تھا. تمہیں کس نے بتایا؟ اگر میرا محبوب نہ آتا تو کیسے پتہ لگتا نماز کیسے پڑھنی، روزہ کیسے رکھنا، رب کا بندہ کیسے بننا ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر کیسے پیار کرتا، اس کی رحمت کیسی ہے، اس کا کرم کیسا ہے، اس کی جود کیسا ہے، اس کی سخا کیسی ہے، اس کی ادا کیسی ہے، اس کی اپنے بندوں سے وفا کیسی ہے. یہ کس نے بتایا؟ وہ ایک ہی ہے، ذات محمد مصطفیٰ. سورہ صافات نکالے، صافات جلدی سے. تو میں عرض کر رہا ہوں، تو فرمایا یہی آیت میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی بڑی مشہور تھی، زندگی بھر بندگی والے رہے. اتنی بندگی مشہور تھی کہ انہوں نے کیوں ذکر کیا اسمہ احمد، کہ ان کا نام احمد ہوگا. کہ میری بندگی دیکھ کر سمجھ رہے نا مجھ جیسا بندہ کوئی نہیں. احمد وہ ہے جس جیسا رب نے کوئی بندہ بنایا ہے. یہ وہ فرما رہے، میں تو نہیں کہہ رہا. ان آیتوں کو کہاں لے کر جائے گا؟ ان آیتوں کا کیا مقصد ہوگا؟ یہ آیتیں کیا ہیں؟ یہ کسی خبر دے رہی ہیں؟ تو آمد مصطفیٰ کا چرچا کرنا اور آمد مصطفیٰ کا مضمون بیان کرنا. میں کہتا ہوں وہ کوئی بھی خالی ماننے کی بات نہیں ہے. بھائی میں اس حق میں ہوں، لڑتے کیوں ہو؟ تم مضمون بیان کرو، حضور کی آمد کا ٹائٹل جو بھی رکھو بیان تو کرو، جب بھی کرو. چلو پھر اس پر جیسے میلاد کا سیزن شروع ہوتا ہے، کیوں لڑاتے ہو محبوب کی ذات پر؟ کیوں میرے محبوب علیہ السلام کی ذات کو بنایا کنٹروورشل بنایا جاتا ہے؟ کیوں؟ معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، امت کو تفرقے سے مت بچاؤ، مت لڑاؤ، تفرقے میں مت جانے دو. خدا کی قسم ایک ہی تو ذات ہے جو ہمارا سہارا ہے. اس کو بھی میری آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں ڈاما ڈول کرتے ہو. اور قرآن کی وہ آیتیں جو کافروں کے لیے اتری اپنوں پر کیوں لگاتے ہو؟ رب ہمیں علم ہے توحید اس سے بڑی کیا بیان ہو. اتنی بڑی شانوں والے نبی مگر پیدا ہوئے ہیں تو میلاد تو شرک کی جڑ کاٹ رہا ہے. یہ تو توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے. سوال آیا فلاں ربیع الاول، فلاں ربیع الاول، فلاں ربیع الاول. میں پھر کہوں گا جون سے ربیع الاول کو مناؤ، ہم آئیں گے. کوئی ہو وہ کوئی ہو، مجھے غرض نہیں ہے. بس یار کا نام لینے سے تو نہ روکو یار. اب آگے آئے، ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے. اس دن تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، نہیں ملی سورہ صافات آخری جلد. چلے وہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو بائبل کی آیتیں سناتا. انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں آج بھی آتے ہیں but after me shall come the splendor of all the prophets. میرے بعد وہ آئے گا جو تمام نبیوں کی آب و تاب میں سب سے بلند ہے. سپلنڈر. اور یہ جو نالین لگاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حسرت ہے. I'm not worthy to unloose the laces of the shoes or the hosen of that prophet you call Masiha. فرمایا میں عیسیٰ تو اس کے بھی لائق نہیں ہوں کہ میں ان کے نالین کے تسمے کھول سکوں. لوگوں ہمیں کتنی بڑی سعادت مل رہی ہے بھائی، جو جس کام کا ہو اور وہ اس میں اپنے اوپر کسی کو مانے اور اس طرح مانے. اور یہی بات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی کہی ہے ریڈ اینڈ بلیک بائبل کے اندر. آج بھی آیتیں موجود ہے.
فرمایا میں تو ایسا بھی نہیں ان کا خادم بن کر ان کے تسمے کھول سکوں. نبی کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے پوری دنیا سن رہی ہے اور میں بغیر ریفرنس کی بات نہیں کرتا. مجھے یہی سکھایا گیا تمہیں کتابیں چاہیے ہم کتابیں دکھائیں. خدا را امت کو لڑاؤ نہیں. جو خرافات ہے اس کو کون درست کہہ سکتا ہے؟ مگر یہ کیا طریقہ ہوا؟ کہاں لکھا ہے؟ ہم بتاتے ہیں ذرا عینک عشق کی لگا لو, چھوڑ دو اپنی باتیں, عینک محبت کی لگاؤ, ذرا پھر دیکھو تمہیں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. فرقے سے باہر نکلو. قرآن کی بات کرتے قرآن دے رہا ہوں, حدیث کی بات کرتے میں حدیث دیتا ہوں. ہم حدیث کو نہ پڑھو, کوئی تشریح نہیں کریں گے, خود پڑھ کے دیکھو کیا ہے. نہیں چاہتے کہ اکٹھے بیٹھ کر حضور کا ذکر ہو جائے. یہ جملہ میں بڑا تکلیف میں ہوں. میں نے کبھی اس لیے پر آپ کو کہا تھا گفتگو نہیں کرتا, اور آج بھی اپنی معاشرے سے ہٹ کر بڑی حکمت سے بات کر رہا ہوں. میں کسی کا دل بھی دکھانا نہیں چاہتا. ہو سکتا ہے وہ مجھ سے اچھا مومن ہو, اور یقیناً آپ سب مجھ سے تو اچھے ہیں, مگر یہ جو بات پیش کر رہا ہوں یہ درد والی. وقت بھی ہو گیا ہے, آج اجازت دے دیں مجھے کر. میں جانتا ہوں دفتر والے ساتھی بھی آئے ہوتے ہیں, جانا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ساتھیوں سے کہ میری بات پہنچائیں, بالخصوص دکاندار ہمارے مالکان سے. اگر کوئی میلاد حضور کی جمعہ پر آتا ہے نا, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جو اس جمعہ پر آیا کرے اور آتا ہے وہ کبھی آپ کے ساتھ بددیانتی نہیں کرے گا. میں یقین سے کہتا ہوں, اس یقین کے ساتھ, کیونکہ وہ حضور کے ذکر کی خیر لے کر جائے گا اور اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. میں جانتا ہوں. آپ آسانی کریں اس معاملے میں, آسانی کیا کریں. جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں کہ رکعتیں کھڑی ہوگی تو جائیں گے, جمعہ سننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بھیجا گیا. اس میں خیر ہے. وقت نہیں. میں اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے, اس دن تو حضور کا وصال ہوا اور آپ خوشی منا رہے, دکھی تھے. چلو بھائی دکھ اور تکلیف وصال سمجھتے ہو, چلو وصال مصطفیٰ کی صورت میں ذکر مصطفیٰ کرو, چلو کرو صحیح. اب اگلی بات رب سے پوچھو, رب کیا کہتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت. یہ میں نے پچھلی دفعہ روکی ہوئی تھی بات, یہ نقطہ روکا تھا میں نے خود. ویوم اموت ویوم ابعث حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا وصال ہوگا. پچھلی دفعہ صرف ولادت کا ذکر کیا تھا. اب بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ دعا کرنا کہ وہ دن کتنا اچھا ہوگا جس دن تم فوت ہوگے, دنیا سے جاؤ گے, یہ دعا لگتی ہے یا بد دعا؟ ہمارے یہاں قرآن کو پڑھے کرتے بتائیں, بد دعا نہیں لگتی, بد دعا لگتی ہے. برا لگتا ہے کہ وہ دن کتنا اچھا ہوگا جس دن تم جاؤ گے. رب ایسا ہے جو اپنے نبیوں کو بد دعائیں دے. رب بتا رہا ہے جو میرے ہو جائیں تو وہ جس دن آئے اس دن پر بھی سلام, اور جس دن وہ میرے پاس آئے اس دن پر بھی سلام. اور میرے مصطفیٰ کو جا کر کہیں گئے ہی نہیں ہیں, جا کر بھی کہیں نہیں گئے. اب سوال ایک آ گیا, صحابہ نے عید میلاد النبی کیوں نہیں منائی؟ انہیں عید منانے کی ضرورت نہیں تھی, ان کی روز عید ہوتی تھی مصطفیٰ کو تک کر, روز عید تھی. وہ روز عید کرتے تھے حضور کو تک کر, وہ ہر وقت سونے مکھڑے کا دیدار کرتے تھے, حضور کے چہرے کا وظیفہ کرتے تھے. اس لیے وہ صحابی ہیں. ان کے گھر کے پاکوں پر غوث کوئی کتب کوئی افطار چاہ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے چہرہ یار کا وظیفہ کیا ہے, انہوں نے چہرہ یار کو بتا ہے, اور صورت و سیرت تک کر ایسے ٹکے ہیں, اپنا سب کچھ لٹایا ہے اور لٹا کر بھی مسکراتے ہیں, یار محبوب آپ راضی, آپ سلامت تو سب کچھ سلامت. یہ وہ ہے. اور ان کا تو جو دکھ خود بخود آتا ہے کہ وہ جو چہرہ تھا وہ چھپ گیا, وقتی طور پر جاریوں میں چلا گیا, جاریوں میں چلا گیا. اب یہاں پر آئے یہی بتانا چاہتا ہوں, رب کہہ رہا ہے وہ جس دن وصال ہوتا ہے وہ بھی عام دن نہیں ہوتا.
حضرت یحییٰ کو بھی یہی کہا سلام علیکہ یوم ولد و یوم یموت، اس دن پر سلام ہو جس دن آپ کی ولادت ہوئی، اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن آپ کا وصال ہوا۔ اور حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی خیر ہے، میرا جانا بھی خیر ہے، اور اللہ کہوں گا جا کر بھی کہیں نہ جانا بھی خیر ہے۔ اگر چلے گئے ہیں تو یہ کیوں کہا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ اب اگر باقی سودا لینا ہے تو پھر کل آنا پڑے گا، سبحان اللہ، باقی سودا لینا ہے تو پھر کل آنا پڑے گا۔ کل 11-12 ربیع الاول کی شب حسن معمول یہاں محفل سجے گی، مغرب کے بعد مغرب سے عشاء تک نعت خوانی ہوگی، عشاء کے فوراً بعد ایک والی نعت اور خطاب۔ باقی سودا لینا ہے تو پھر خاص رات کو سبحان اللہ، وقت چھوڑ رہا ہوں، اور اس میں اپنا حصہ بھی ڈالیں، آج تیاری کر دے کر جائیں حصہ بھی ڈالیں۔ باقی سودا پھر کہوں گا جو افضل لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے، سبحان اللہ، جو افضل رات ہے ساری راتوں سے، اور وہ دن بھی افضل جس دن مصطفیٰ ہے۔ اور ایک جو ذائقہ دے دیتا ہوں، حضور کے دادا جان کی نعت سنا دیتا ہوں۔ حضور کے دادا جان نے آمد مصطفیٰ پر خود نعت کی، الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الارضانی قد ساد فی المہد علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان حتی راہ معالم المنیان اعیذہ من شر ذی شناکی من حاسد مضطرب العیان۔ فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا بچہ عطا فرمایا۔ یہ اپنے گھوڑوں میں ہی سب کا سردار ہے، بچوں کا سردار۔ میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے طاقت اور اسے توانا دیکھوں، اور اس کو ہر دشمن، ہر حاسد اور ہر آنکھ گمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ عقیدہ پتہ لگ گیا حضرت عبد المطلب کا، خود اپنے پوتے کی نعت لکھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ ہے میرے مصطفیٰ کے آبا و اجداد۔ آؤ، اور یہ جملہ کہ میں نے کہا من زارا قبری کا جبت دوش، یہ مکمل کر دے۔ کیسے ہے نا جا کر بھی ادھر بھائی حضور فرما سکتے تھے نا میری قبر کی زیارت کی، اس کے گناہ بخشے گئے، یہ چھوٹی بات تھی؟ شفاعت کیوں رکھی؟ پہلی بات اس لیے شرع کر رہا ہوں، رکھ لے پسند آئے نہ آئے تو واپس دے جائے، لڑنا نہیں، یہ ہماری عادت ہے۔ بات قرآن حدیث سے، مگر اس میں وہ شہد کے مکھی والا اشارہ، شہد والا، زہر والا نہیں۔ عرض کر رہا ہوں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ایک وجہ کہ اس کی زیارت قبر کی کرے، شفاعت مصطفیٰ کی پائے۔ آقا نے فرمایا آنے والے اور میرے موادے پر کھڑے ہونے والے، تو نے مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں نے تجھے دیکھ لیا، میں نے تجھے دیکھ لیا۔ دوسری بات، شفاعت کب کام آئے گی؟ جب ثواب کے دفتر بند ہو گئے، جب ہر طرف سے عمل ختم ہو جائیں گے، تب رب سے آقا کہیں گے مالک آخری بات یہ میرے دروازے پر آیا تھا، اب میرا مہمان تھا، جہنم میں بھیجنا چاہے گا؟ تو حضور نے وہاں شفاعت لی ہے، تو شفاعت وہی کرے گا جو پہچانتا، اور پہچانتا وہی ہوگا جسے دیکھنے کی طاقت عطا ہوئی۔ تو حضور اس وقت بھی ریاض الجنہ میں جہاں ہے، وہ جنت کہتے ہیں حضور جنت میں، حضور اس وقت بھی جنت میں ہے۔ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے والوں مصطفیٰ کہاں ہیں؟ آپ بھی جنت میں ہیں۔ رب نے محبوب کے لیے جنت زمین پر اتار دی، اور جنت سے میرے مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی، جنت کی مٹی سے۔ آؤ حضور کی محبت میں خیر پانے والوں، خرافات سے بچنا ہے، غیروں کو موقع نہیں دینا بات کرنے، سلنسر پھاڑنے نہیں، ڈانس کرنے نہیں، گانے لگانے نہیں، مگر حضور کی محبت کا سودا ہم کرنا۔ کل 11-12 کی رات حسن معمول ہماری محفل اس مسجد میں منعقد ہوگی۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے
جو اپنا حصہ بھی ڈالے تشریف بھی لائیں اور باقی کا سودا بھی لے کر جائیں. وما علیہ الا البلاغ.